یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے مراب سب سے پہلے آقا دو عالم، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت عالم حضور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر کا دو مطلب ہوتا ہے۔ ایک تو بندے مومن کہتا ہے کہ تم اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی یعنی محبت کی تو ہم تمہارے رہیں گے، تم سے محبت کریں گے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ تم اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو اور محبت کرتے ہو تو ہم تمہارے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی کیا، یہ جہاں ہی کیا چیز لوح و قلم تمہارے ہیں۔ اسی کو یوں آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کو فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم اگر نبی سے محبت اور وفاداری کی تو ہم تمہارے ہیں، اور ہم ہی کیا، جہاں ہی کیا، لوح و قلم بھی تمہارے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے جو ہے ایک شاعری لکھی تھی، شکوہ۔ شکوہ شاعری بہت بڑی ہے، اور شکوہ کا مطلب شکایت۔ ڈاکٹر اقبال نے خدا کی بارگاہ میں شکایت کی تھی، اپنی شکایت، اہل ایمان کی شکایت، مسلمانوں کی شکایت خدا کی بارگاہ میں کی تھی۔ آج جو ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اس کی بھی شکایت ہے اس شاعری کے انداز میں۔ تو خدا کی بارگاہ میں انہوں نے اچھے انداز میں شکایت کی تھی، شاعری کے انداز میں۔ تو جب ان کے یہ شب شعر قریب قریب 70-80 شعر ہیں وہ شکوہ، تو جب یہ منظر عام پر آیا اس زمانے میں تو تمام علماء نے ان کے اس شاعری کو، جو خدا کی بارگاہ میں انہوں نے شاعری کے انداز میں شکایت کی تھی، اس شعر کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ یہ کافر ہیں، کیونکہ انداز بیاں ہی ویسا ہی تھا نا کہ خدا کی بارگاہ میں شکایت۔ خدا کی بارگاہ میں کون سی شکایت؟ پھر اس شکوہ کا جواب انہوں نے شاعری کے انداز میں ہی دیا۔ وہ جو 60 یا 70 جتنے بھی شعر رہے ہوں شکایت کے، اس کا جواب شاعری کے انداز میں ہی اس کا جواب بھی دیا، تو اس کتاب کا نام پڑ گیا شکوہ جواب شکوہ۔ تو جب جواب دیا تو کفر کا جواب پڑھا لوگوں نے اور مفتیان کرام نے، تو کفر کا فتویٰ ان سے ہٹا لیا ان کے اوپر سے کہ کفر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
آج ہم پریشان ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، ہماری مسجدیں لے لی جا رہی ہیں، ہمارے درگاہ لے لیے جا رہے ہیں، توڑ دیے جا رہے ہیں، شہید کر دیے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، سب کی نظریں ہم پر ہیں۔ اس کی بھی شکایت ڈاکٹر اقبال نے کی تھی اپنی شاعری میں خدا کی بارگاہ میں، کہ جب ہم تیرے بندے، تیرے محبوب کا اور تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو پھر اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں؟ اس شاعری کا معنی مطلب یہ تھا۔ جب ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے اور تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، خدا تیری عبادت کرتے ہیں، پھر یہ سب پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں جھیل رہے ہیں ہم؟ خدا تو جواب دے ہمیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو شکایت تو کر دیا، مگر جواب بہت دنوں کے بعد دیا، جب کفر کا فتویٰ لگ چکا تھا جب، تو جواب شاعری کے انداز میں ہی دیا تھا انہوں نے۔ اس کا جواب کا اردو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، نماز نہ پڑھیں پھر بھی مسلمان، روزہ نہ رکھیں پھر بھی مسلمان، زکوٰۃ نہ دیں اگر مالک حیثیت ہیں، مالک نصاب زکوٰۃ نہ دیں پھر بھی مسلمان، استطاعت ہے، حج کی طاقت ہے، حج نہ کریں پھر بھی مسلمان، اہل ایمان، ہم سنتوں کو چھوڑیں پھر بھی مسلمان، ہم فرائض کو چھوڑیں پھر بھی مسلمان، حقوق اللہ کو چھوڑیں، حقوق العباد ایک دوسرے کے جو بندے کے ایک دوسرے بندے پر حق ہے اس کو بھی ادا نہ کریں پھر بھی مسلمان۔ اور اتنے پکے مسلمان، اگر انہی مسلمان سے پوچھا جائے یہود و نصارہ کافر کہاں جائے گا، جنت میں یا دوزخ میں، تو فٹ سے زبان سے کہے گا دوزخ میں، اور تم کہاں جاؤ گے تو کہے گا جنت میں۔ کتنا آسان جنت، خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے، اتنا آسان ہے۔ کچھ نہ کرے، صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر مسلمان چلا جائے جنت میں، کچھ نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں کر گے وہ مسلمان، اور اس خوش فہمی میں مبتلا کہ ہم جنت میں جائیں گے، جو کام اسلام سے خارج ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہی خوش فہمی انہیں تباہ و برباد کر دے رہی ہے، یہی ان کی خیالات باطل خیالات ہے۔ یہ اس حدیث کو بھی دیکھو، ہمارے لیے، ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، زمانے کے مسلمانوں کے لیے وہ حدیث بڑی کام کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ ہمارے نبی شفاعت بھی فرمائیں گے، ہمارے نبی غیب بھی جانتے ہیں، ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں، ہمارے نبی مختار کل ہیں، وہ جو چاہیں ہو جائے، مگر ایسی خوش فہمیوں کے لیے وہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اے فاطمہ تم اپنے اعمال سے جنت میں جاؤ، اگر تم اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گی، تو تمہارے باپ نبی ہیں، وہاں کچھ نہیں کریں گے، حالانکہ بہت کچھ طاقت و قوت ہے، مختار کل ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جو گنہگار ہو، یہ نبی کی بات ہے، چاہیں تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں، مگر نبی کیا فرما رہے ہیں، اے فاطمہ اپنے اعمال سے تم جنت میں جاؤ، تم اگر جہنم میں جاؤ گی تو وہاں تمہارے نبی اگرچہ خاتم النبیین ہیں، افضل الرسل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، اے فاطمہ اس وقت تمہارا یہ محمد رسول اللہ کچھ نہیں کریں گے وہاں پر۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ بیٹی کو۔ بیٹی کیا امت میں نہیں ہے؟ وہ بھی امت، بیٹی بھی ہے، امت بھی۔ آج ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، بغیر اعمال کے جنت۔ ارے اعمال سے جنتیں ملتی ہے، عمل سے جنتیں ملتی ہے،
ہم بغیر اعمال کے خوش فہمی میں مبتلا ہیں، پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ اسلام سے جو خارج ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جنت میں جہنم میں جائے گا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پوچھو تم کہاں جاؤ گے؟ بولے کہ جنت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے۔ تو کہے کہ مسلمان کیسے مسلمان؟ نماز نہ پڑھو پھر بھی مسلمان، روزہ نہ رکھو پھر بھی مسلمان، زکوٰۃ مالک نصاب اللہ نے بنایا دیا ہے تو بھی نہ نکالو پھر بھی مسلمان، مالک کی استطاعت ہے، پیسہ رکھتے ہوئے طاقت ہوتے ہوئے حج نہ کرو پھر بھی مسلمان، سنتیں اور فرائض واجبات کی ادائیگی نہ کرو پھر بھی مسلمان، تمہارے محلے کی تمہارے شہر کی مسجدیں خالی رہیں پھر بھی مسلمان۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شرارت ہے، یہ ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم بھی ہے اور خدا کی نافرمانی بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بنیں۔ اسی کو قرآن شریف جھنجھوڑ کر کہہ رہا، بار بار پکار رہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر، ادھورے نہیں۔ ادھورے رہو گے تو قرآن فرما رہا ادھورے نہیں رہنا، مکمل رہو۔ مکمل ہم کب رہ سکتے ہیں؟ جو ضروری چیزیں اس کو ادا کریں، حقوق کی ادائیگی کریں، فرائض کی پابندی کریں، واجبات پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں۔ یہ سب پر عمل کرنے سے ہم مکمل طور پر داخل ہوں گے۔ صرف نام کے نہیں بننا ہے، یہ قرآن بھی فرما رہا ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں کہ تم پر جو عذابیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں وہ اس لیے کہ تم نام کے مسلمان ہو، کام کے نہیں، نام کے بنو۔ ایک بزرگ تھے، نام بھول گیا میں نے، بہت بشر حافی ان کا نام تھا، صوفی تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کے پیچھے ایک عالم دین، جید عالم، اس وقت کے عالم بھی ولی ہوا کرتے تھے، تو وہ پیچھے پیچھے چلے، ایک فقیر ایک صوفی کے پیچھے پیچھے ایک عالم دین، ایسا عالم دین جو وقت کا عالم۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ فقیر اور صوفی کے پیچھے، ایک اللہ کے ولی کے پیچھے آپ جا رہے ہیں، آپ کے اتنا علم ہے پھر بھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں جس رب کو مانتا ہوں بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ تو صرف ماننا نہیں ہے، جاننے کی حد تک پہنچنا ہے، حقیقت تک پہنچنا ہے۔ صرف اوپر ہی نہیں پہنچنا ہے، حقیقت کی تہ تک پہنچنا ہے، حق الیقین تک پہنچنا ہے۔ جام پھل ہوتا ہے، امرود، اس کو دکھایا میں نے آپ کو، آپ نے کہا کہ یہ تو جام ہے، امرود ہے، ہم نے کہا یقین؟ یقین نہیں دکھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ آنکھوں کو دیکھ کر جو مانا جائے وہ عین الیقین ہے۔ پھر اس کو قریب لائے، اس کو ہاتھ میں لیا، نہیں جام ہی ہے، یہ پکا یقین نہیں، ابھی پکا تو نہیں ہوا ہے، ابھی احساس کیا ہے، چھو کر احساس کیا ہے، اس کا لمس حاصل کیا ہے، پھر کیسے پکا ہوگا؟ حق الیقین تمہیں کیسے حاصل ہوگا؟ کھا کے دیکھیں گے۔ کھا کے دیکھا، جب دکھا کہ ہاں یہ وہی پھل ہے، تو ہاں اب یقین کامل ہے، مجھے حق الیقین ہے کہ وہی پھل ہے یہ۔ تو حق الیقین تک پہنچنے کی کوشش کرو ایمان کے معاملات میں، اسلام کے معاملات میں۔ تم دیکھا دیکھی اسلام میں ہو،
اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، بس مسلمان ہیں، عمل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز میں یہ دیکھیے ایک صف میں 20-22 لوگ ہوتے ہیں، جوڑ لیجئے 3 4 5، اندر 5 صف ہے، پھر اس کے بعد ادھر 3 صف ہے، 4 صف، پھر ادھر ہے، کتنے لوگ آتے ہوں گے جمعہ کے دن؟ یعنی پوری یہ اندر والی دروازے کے اندر بھر جاتے ہیں، 200 250 300 ایسا مان لیجئے آپ۔ اب 3 آدمی عشاء میں کتنے پرسنٹ آ رہے ہیں نماز میں؟ 4 آدمی 5 آدمی، آپ خود آ کے دیکھ لو کتنے آتے ہیں عشاء میں؟ زیادہ سے زیادہ ہو گئے 5-7، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، کبھی کبھی تو 3 ہی رہتے، 4 ہی رہتے بس۔ یہ تعداد ہے نماز کی، پھر بھی ہم مسلمان۔ تو مسلمان کے لیے کیا صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان؟ اور کلمہ بھی تمہیں صحیح سے یاد نہیں ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے گا، کوئی الا اللہ پڑھے گا، کوئی الا اللہ پڑھے گا، کوئی محمد الرسول اللہ پڑھے گا، کوئی للہ کوئی للہ۔ کیا تماشا ہے؟ سیکھو علماء کی صحبت میں، علم والوں سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو جو تمہیں نہیں آتا اہل علم سے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ تم کچھ معلومات بھی حاصل نہیں کرو گے، اپنے مگن رہو گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جیسے یہاں جھونک دیے جاتے ہو، کاٹ دیے جاتے ہو، ایسے وہاں بھی جھونک دیے جاؤ گے۔ جنت کی تمنا لے کے نہیں بیٹھے رہنا، یہ خوش فہمی ہے، یہ تمہاری خطا اور غلطی ہے۔ جب یہاں کاٹا جا سکتا ہے تو وہاں کی پکڑ تو اور سخت ہے۔ جب تمہیں یہاں ڈال دیا جائے گا، ارے ڈال کیا دیا جائے گا، جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے پیٹ پیٹ کے۔ تم خوش فہمی مبتلا مسلمان ہیں، یہ خوش فہمی نکال دو دل سے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل اچھے ہے تو جنت ہے، صرف ایمان سے جنت نہیں، عمل سے۔ عمل کرو۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ بتا دیا کہ عمل سے ملے گا تمہیں جنت، تمہارے عمل غلط رہے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو باپ کی طرف نہیں دیکھنا، آخری نبی کی طرف نہیں دیکھنا، اعمال کر لو۔ جبکہ طاقت ہے نبی کو، قوت ہے، اختیار ہے، ان کی مرضی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنتی زیور کتاب ہمارے درمیان میں آ گئی۔ ایڈمیشن کی تاریخ 31 دسمبر تک دیا گیا تھا، فارم بھرو یا آن لائن فارم بھرو۔ الحمدللہ راج گڑھ کے لوگ 22 23 24 کی تعداد تک لوگ پہنچے، حصہ لیے، جس میں آدمی عورتیں سبھی ہیں، بچے بچیاں، اور کچھ فارم آنے والے بھی ہیں۔ بھرنا چاہیے تعلق سے۔ یہ جنتی زیور کتاب یہ ہے، یہ کتاب یہ ہندی زبان میں کتاب ہے۔ آپ اس کو لینے جائیں گے تو یہ 200 روپے کی، یہاں دیکھیے لکھا ہوا 200 روپے نیچے۔ ایک کتاب لیں گے آپ اندور شہر میں تو آپ کو یہ 200 روپیہ لے گا، جبھی دے گا آپ کو۔ اور اس میں تقریباً 480 پیج ہے۔ یہ 1 سال تک پڑھنا۔ اسی کا ایگزام ربیع الاول کے مہینے میں لکھت طور پر ہوگا۔ جو حضرات حصہ لیے ہیں ان کی طرف سے لطیف بھائی کھتری کی جانب سے یہ فری دیا جا رہا ہے، جو ایڈمیشن لے چکے ہیں۔ یہ ہم 1-1.5 مہینے سے اعلان کر رہے ہیں۔ اور جو چھوٹے بچے حصہ لیے ہیں وہ عصر بعد ان کی تعلیم شروع ہو جائے گی کل سے یہاں مسجد میں۔ اور جو بڑے لوگ ہیں ان کی آن لائن زوم اپلیکیشن ہے، اس پر شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جنتی زیور ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ بتائیے جن کی شادی ہو چکی، کیا شادی میں سہرا پہنے تھے کہ نہیں پہنے تھے؟ بتائیے، سہرا پہنے تھے کہ نہیں؟ شادی میں پہنے تھے نا؟ اب سنیے آپ پوری کہانی سنجیدگی کے حساب سے۔ ایک کتاب ہے بہشتی زیور، بہت سارے گھروں میں پہلے پائی جاتی تھی، یہ اشرف علی تھانوی کی لکھی ہے۔
اشرف علی تھانوی دیوبندیوں وہابیوں کے پیشوا ہیں. اشرف علی تھانوی کب کا ختم ہو گیا وہ. اس کی لکھی وہی بہشتی زیور ہے. یہ ہر گھروں میں پائی جاتی تھی. عورتوں کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی, ہر گھروں میں پائی جاتی تھی. تو یہ جو کتاب لکھے عبد المصطفیٰ اعظمی, یہ بہت ساری کتابیں لکھے ہیں. عالم کے کورس کی کتابیں انہوں نے لکھی ہے. چھوٹے بچوں کے لیے تعمیر ادب لکھی ہے. سبحان اللہ, تعمیر ادب, اس طرح کی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے. الحمدللہ. تو ان سے کسی کا تعلق کسی سیٹ سے تھا, تو سیٹ نے کہا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے لیے کتابیں لکھی, پڑھنے والے بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, بڑے بچوں کے لیے, علم والوں کے لیے. ہماری بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. ان کو کرن لگا, اس سیٹ کے کہنے پر انہوں نے یہ کتاب لکھی جنتی زیور. اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے لیے کتاب لکھی جنتی زیور, گویا یہ جنت کا زیور ہے. اور بچیوں کے لیے کتاب لکھی گئی اور اتنی مفید کی آدمیوں مردوں کے لیے بھی مفید ہے یہ. ہاں, تو میں ذکر کر رہا تھا اشرف علی تھانوی بہشتی زیور, موٹی اور کتاب اس کی بہت سارے گھروں میں شاید ہو بھی سکتی ہو پرانی. اس نے بہشتی زیور میں لکھا ہے صحرا باندھنا شرک ہے. کیا لکھا ہے؟ صحرا باندھنا شرک ہے. شرک کا مطلب جو صحرا باندھے وہ مشرک, اور مشرک کافر سے بدتر ہوتا ہے. پچھلے جمعہ میں ہم نے کافر کہا تھا نا, تمہیں مشرک بنا دیا ہے اگر تم نے صحرا باندھا ہے تو. اس نے کیا بنایا تمہیں؟ اور بہشتی زیور میں یہ جملہ نہ ہو کہ صحرا باندھنا شرک ہے, جو چور کی سزا وہ میری سزا, جو چور کی سزا وہ میری سزا. اگر نہ ہو یہ جملہ کہ صحرا باندھنا شرک ہے. بہشتی زیور میں آج بھی چھپ رہا ہے صحرا باندھنا شرک ہے, اور تم نے اگر صحرا باندھا ہے تو تمہیں مشرک بنایا ہے, اور مشرک بنایا ہے تو کافر سے تمہیں بدتر بنا دیا ہے. وہ مشرک چھوٹا موٹا معمولی نہیں ہے. کافر وہ ہے جو خدا کا انکار کر دے, کافر وہ ہے جو خدا کو نہ مانے, مگر مشرک وہ ہے جو کئی خدا کو مانے. تو بتاؤ بڑا کون ہوا؟ مشرک سب سے خطرناک ہوا نا, کافر سے بھی خطرناک مشرک ہے. یہاں کے کفار کافر و مشرک دونوں ہیں, بہت سارے خدا مانتے. تو ایسے تمہیں وہ مشرک بنا دیا ہے. تو جاگ جاؤ, علم دین حاصل کرو. اہل سنت والجماعت کے عالموں نے تمہیں کیا تنبیہ فرمائی ہے؟ الحمدللہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اعمال بھی بندہ ہے مومن کرے گا, عقیدہ بھی اس کا محفوظ رہے گا. اور یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے کتاب, پڑھنا چاہیے. پہلے کے لوگ, جماعت اہل سنت والجماعت کے لوگ بہت پیچھے رہتے تھے, ابھی بھی پیچھے ہیں, پہلے بھی پیچھے تھے, ابھی پیچھے تھے. تو کتابوں کی دکان جو ہے اسی جماعت کے لوگ زیادہ کھولتے تھے. تو جب کوئی گھر کتاب مانگتا تھا گھر کے لیے کون سی اچھی کتاب ہے, تو بہشتی زیور تھی صرف, اپنے لیے کوئی کتاب ہی نہیں تھی, وہی تھما دیتے تھے. کتاب کی دکان کھول کے تبلیغ ہو رہی ہے, وہی تھما دیتے تھے. حالانکہ کتابوں کی تجارت کرنے والے لکھ پتی نہیں, اربوں پتی, کروڑ پتی ہیں, بہت مالدار ہیں. دلی کی جامع مسجد کے علاقے میں چلے جاؤ, ایک سے ایک اربوں پتی کتابوں کی تجارت کرنے والے لوگ ہیں. اسلامی کتابیں صرف ایک سے ایک. اور آپ دور مت جائیے, اندور شہر میں جن کی کتابوں کی دکان ہے ان کا جو ہے گنتی عوام میں یا میڈیم طبقے میں نہیں ہوتی ہے, سیٹوں میں ہوتی ہے. پوچھ لیجیے آپ غنی بابا سے. چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے, مگر آج بھی پیچھے ہے مسلم. وہ تجارت کر کے اپنے جو ہے جماعت کو فروغ دیے, کتابوں کو پھیلا کر گھر گھر تک پہنچا کر فروغ دیا. اور صرف بہشتی زیور میں یہی ایک جملہ نہیں ہے, ایک مسئلہ اور بتاؤ, حیران ہو جائیں گے بہشتی زیور کا. بہشتی زیور میں اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اگر کسی کی انگلی میں گندگی لگ جائے چاٹ لو تو پاک ہو جائے گا. ارے تو چاٹے گا کیوں, گندگی تو چاٹے گا. کیا فرماتے, چاٹ لے تو انگلی پاک ہو جائے گی. اس طرح کے جملے اندازہ لگائیے, غور و فکر جو کیجئے, اپنے ایمان کو محفوظ کیجئے, علم دین حاصل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.
تو جن حضرات کو جو ہے کلاس میں نہیں رہنا ہے، کتابیں ایسے ہی لینی ہے، تو ان کو تو 200 روپیہ لگیں گے ہی اگر وہ منگوانا چاہتے. غنی بابا بھی کتابیں منگواتے ہیں، ان سے بھی منگوا سکتے. باقی ہم نے ہول سیل میں منگائی ہے تو ہمارا تو 120 110 100 ایسا پڑا ہے، اور آرڈر گیا ہے تو وہ بھی اس طرح سے آئے گا. تو الحمدللہ جو ہے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہندی زبان میں کتنی محنت کر کے یہ کتاب لکھی گئی ہوگی، بہت محنت کی گئی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک ضروری آخری میں اعلان یہ سماعت فرمائے، امام جو ہوتا ہے وہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. کسی خزانچی کو، کسی سیکریٹری کو کچھ بول دے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے امام، نکال دیتے. ابھی ایک امام صاحب تھے، کہیں پر خبر آئی کہ جو ہے وہ فجر کے وقت یہ اعلان کرتے تھے کہ 10 منٹ باقی ہے جماعت میں، آؤ پڑھ لو جماعت کے ساتھ نماز. اذان کے بعد یہ اعلان کرتے تھے کہ جو نمازی ہوں گے اگر نیند لگ گئی ہوگی تو کھل جائے گی. نمازیوں کی تعداد بھی وہاں اچھی تھی. تو یہ کہ جو سو جگہ ہوں گے وہ آ جائیں گے. تو اس طرح سے اعلان کرتے تھے. ایک کو ناگوار گزرا، 1-2 بار اس نے تاکید کی اور اس کو ناگوار گزرا کہ یہ اعلان آپ کیوں کرتے ہیں، ہم آپ کو اس کا بدلہ لیں گے. جو شخص ایسا تنبیہ کیا تھا، تاکید کیا تھا آپ اعلان کیوں کرتے ہیں، ہم اس کا بدلہ لیں گے، وہی اس امام کو قتل کر ڈالا. ابھی تازہ واقعہ. تو امام کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. تو ایک اعلان یہ ہے کہ یہ مسجد پہلے نیچے تھی، نیچے مسجد تھی، اوپر ہو گئی، بازو میں دکان بن گئی. تو مسجد اگرچہ نیچے نہ ہو پہلے، تو مسجد کے نیچے بھی مسجد کا حکم رکھتی ہے اور مسجد کے اوپر بھی مسجد کا حکم رکھتی ہے عرش معلیٰ تک. یہ قیامت تک یہی حکم رہے گا. مسجد کے نیچے تحت الثری تک مسجد اور عرش معلیٰ تک مسجد، اور اس پر قیامت نہیں آئے گی، یہ اٹھا لی جائے گی. یہ اہمیت ہے. اس لیے مسجد جہاں ایک بار قائم ہو جائے اس کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے. تو اس مسجد کے نیچے ایک ہال جیسا ہے، وہ فالتو ہے، اس کو آپ کسی کو دے نہیں سکتے کرائے سے، کسی کو رہنے کے لیے، کچھ کے لیے. مگر ابھی فی الحال شیرو بھائی نے کرائے سے لیا ہے، انہیں بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ لیں، مگر اب ان کی جو مجبوری رہی ہو، علماء سے پہلے مسئلے مسائل معلوم کر کے پھر لینا چاہیے تھا. اور صدر صاحب جو ہے ان کو بھی نہیں دینا چاہیے تھا، انہیں دینا بھی نہیں چاہیے تھا، انہیں لینا بھی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے بھی کیوں دیا کہ کچھ کرایہ نکل آئیں گے، لالچ مسجد کی طرف سے. دیکھیے صدر کتنا گنہگار ہو رہا ہے آپ کے درمیان کا کہ کچھ آمدنی ہو جائے گی اس کے لیے دے دیا. ابھی پچھلے جمعہ میں صدر صاحب کو مسجد بڑھانا پڑے گا دکان کا، تو ہم نے کہا کہ مسجد نہیں بڑھا سکتے اس لیے، تو دکان نہیں بڑھا سکتے اس لیے کہ مسجد کا حصہ ہے نیچے. تو بولے آپ بتائیے قوم کو، دکان نہیں بڑھا سکتے، دکان بڑھائیں گے تو کہاں آئے گی اور اندر مسجد میں آئے گی، تو دکان نہیں بڑھا سکتے، اور بڑھائیں گے تو گنہگار ہوں گے، بڑھانے والا استعمال کرنے والا دونوں. تو بہتر اور مناسب ہے آمدنی کے ذرائع اور دوسرے پیدا کیا جائے. ایک بلڈنگ بنا دو، ایک پلانٹ لے لو، بنا دو وہاں 2-4 روم، ایک بلڈنگ کھڑی کر دو، کرائے سے دو، وہ بھی آمدنی کے ذریعہ ہے. وہاں خرچ کرو، مدرسہ ہے وہاں، بہت ساری جگہ ہے وہاں دکانیں بنا دو. آمدنی کے ذرائع پیدا کرنے کے لیے اور راستے ہیں، مگر مسجد کے جو کا حکم رکھتی ہے اس میں چھیڑ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بھی گنہگار جب تک زندہ رہیں گے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور بعد مرنے کے بھی تمہیں حساب دینا ہوگا. ہم بھی گنہگار ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بھی جاتے ہیں اس کے اندر سے، کیونکہ مسجد کو راستہ بھی نہیں بنا سکتے کہ ایک مسجد کے اندر سے جاؤ، ایک طرف سے جاؤ دوسری طرف نکل آؤ. تو اب معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے، ابھی ناچ گانا ہو ظاہر سی بات ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے تو نظر اٹھے ہی جائے گی. تو ہمیں چاہیے اس کو سلجھے دماغ سے مسائل کو حل کریں، اور مفتیان کرام سے، علماء کرام سے مسائل پوچھ کر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سرکار میں کل عرس ہیں 11 سے 2 تک لنگر عام ہے. کہاں؟ فیض علی شاہ بابا بھوپاور. فیض علی شاہ بابا بھوپاور، یہاں قریب میں ایک گاؤں ہے
مزار ہے وہاں پر لنگر ہے 11 تاریخ سے کل 11 بجے سے 2 بجے تک کل 11 بجے سے کل ہی ایک ہی دن لنگر ہے 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک حاضری بھی دیں فاتحہ بھی پڑھیں اور لنگر میں شرکت کر کے لنگر کو تناول بھی فرمائیں اور دعائے خیر بھی فرمائیں السلام علیکم